السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں یہ جاننا پسند کروں گا کہ تمہاری صحت کی خرابی کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے؟ سیاہ رنگ، پورے جسم پر ابھری ہوئی ہڈیاں اور یہ بے رونق آنکھیں۔ جب تم یہاں سے رخصت ہوئے تھے تو جوان رانا تھے، مگر آج محض ایک شکستہ حال انسان۔ احمد سالار اپنے ذاتی واقعات سنانے سے گریزاں تھا، مگر جب والی غزنی کا اصرار حد سے زیادہ بڑھا تو اس نے بتایا، سلطان ذیشان، غزنی سے ہندوستانی ریاست گجرات تک کا فاصلہ اس قدر طویل اور دشوار گزار ہے کہ میں الفاظ کے سہارے اپنا مفہوم بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ نظام شاہ کا روحانی فرزند احمد سالار بڑے بے نیازانہ انداز میں بول رہا تھا۔ جسمانی شکستگی کا بنیادی سبب میری بیماری ہے، جو وقفے وقفے سے مجھ پر حملہ آور ہوتی رہی۔ غزنی اور ہندوستان کی آب و ہوا میں نمایاں فرق ہے، جس کے باعث مجھے مختلف امراض لاحق ہوتے رہے۔ کبھی 1 ماہ تک مسلسل بخار، کبھی اذیت ناک خارش۔ مجھے موسموں کے مصائب بھی جھیلنے پڑے، کبھی خوفناک بارش، کبھی تکلیف دہ گرمی۔ ہندوستان کے موسمی تغیرات نے میری صحت کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ سلطان عالی خوب جانتے ہیں کہ میں 5 سال سے بھی زیادہ عرصے میں غزنی واپس لوٹا ہوں۔ اگر میرے جسم پر ہندوستانی آب و ہوا کے برے اثرات مرتب نہ ہوتے تو میں بہت پہلے اپنے کار منصبی کی تکمیل کر چکا ہوتا۔ ایک تو ہندوستان کی گزرگاہوں اور مقامی باشندوں سے ناآشنائی، دوسرے مسلسل بیماریاں، اور تیسرے میرا مزاج۔ غرض ان سب چیزوں نے مل کر مجھے بڑے آزار پہنچائے۔ ہر قدم پر یہی خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی مجھے پہچان کر حوالہ زندانہ کر دے اور پھر دشمنوں کے تشدد کے سامنے میری زبان نہ لڑکھڑا جائے۔ میں بہت کمزور انسان ہوں، اسی لیے ہر وقت اسی اندیشے میں مبتلا رہتا۔ کسی سے کہتا غریب و اجنبی مسافر ہوں، کسی سے کہتا من کی شانتی کے لیے گھر سے نکلا ہوں اور دیوتاؤں کے درشن کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی طویل گفتگو کے دوران احمد سالار کبھی کبھی خالص ہندوانہ لہجے میں بات کرنے لگتا تھا۔ کسی سے براہ راست پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ سومناتھ کون ہے، کہاں ہے۔ میرے اس طرح پوچھنے پر ان لوگوں کو میری ذات پر شک ہو سکتا تھا اور وہ الٹا مجھ سے سوال کر سکتے تھے کہ آخر میں کیسا ہندو ہوں جو ہندوستان کے سب سے بڑے بت اور اس کے مسکن کو نہیں جانتا۔ بس یہی احتیاطیں اور مجبوریاں تھیں کہ جو میرے پیروں کی زنجیر بن کر رہ گئی تھی۔ کئی مقامات پر کچھ سادھوؤں اور جوگیوں کو مجھ پر شک بھی ہو گیا تھا، مگر اللہ نے میری مشکل کشائی فرمائی اور بت پرست سادھوؤں کی آنکھوں پر گہرا پردہ ڈال دیا۔ ہندوستان خالصتاً توہم پرستوں کی بستی ہے۔ وہاں کے لوگوں کے اتنے مختلف اور عجیب عقائد ہیں کہ میں ان کا شمار کرنے سے عاجز ہوں۔ کروڑوں انسان چند برہمنوں کے بنائے ہوئے نظام میں اس طرح جی رہے ہیں کہ خود انہیں اپنی سانسوں پر اختیار نہیں ہے۔ مٹھی بھر برہمن جب چاہتے ہیں بے شمار بندگان خدا کی سانسوں کا سلسلہ توڑ دیتے ہیں۔ وہ بے خبر اور معصوم انسان زندہ رہنے کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی خواہشیں رکھتے ہیں، مگر پنڈتوں کے ہوسناک اور تاجرانہ قانون نے ہر گلی، ہر موڑ پر سیاست کے مقتل تعمیر کر دیے ہیں، جہاں روز و شب عوام کی حسرتیں ذبح ہوتی رہتی ہیں۔ ہندوستان کے پسماندہ طبقے کی یہی محرومیاں انہیں دن رات ایک ہی خواب دکھاتی رہتی ہیں کہ کبھی تو کوئی نجات دہندہ پتھروں کی مملکت میں داخل ہوگا اور انسانیت کے آبگینوں کو بارش سے بچائے گا۔ یہی درماندہ لوگ مجھے بھی کوئی خدا رسیدہ بزرگ سمجھ کر میرے پاس چلے آتے تھے اور بڑے والہانہ انداز میں دامن طلب پھیلا دیا کرتے تھے۔ یہ دردناک مناظر دیکھ کر میری آنکھیں بھی نم ہو جاتی تھیں، مگر میں گنہگار و عاجز بندہ کیا کرتا؟ میں بارگاہ ذوالجلال میں اپنا دست دعا بلند کر دیتا، پھر وہ کارساز حقیقی مجھ عاصی کی زبان سے ادا ہونے والے لفظوں کی آبرو رکھ لیتا اور ان برہمن گزیدہ انسانوں کو بامراد کر دیتا۔ پھر میری خدا رسیدگی کے چرچے عام ہونے لگتے اور میں انسانی ہجوم سے گھبرا کر رات کے اندھیرے میں وہ جگہ چھوڑ دیتا
ترسے ہوئے لوگ مرادیں پوری ہونے کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق میرے لیے پرتکلف کھانے لاتے اور اس طرح نذرانے پیش کرتے جیسے میں بھی ان کا کوئی دیوتا ہوں۔ اگر میں چاہتا تو ضرورت اور مجبوری کا بہانہ تراش کر فاقہ کشی سے محفوظ رہ سکتا تھا، لیکن میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا اور میں کئی وقت بھوکا رہا۔ شکم کی آگ بجھانے کے لیے مزدوری تلاش کرتا اور جو کچھ اجرت ملتی اسی سے پیٹ بھرتا۔ بیماری اور ناتوانی کے باعث کبھی کبھی نفس کے تقاضوں سے مغلوب ہو کر تن آسانی کی خواہش کرنے لگتا، لیکن ہر بار شیخ کا حوالہ میرے ڈگمگاتے قدموں کو استقامت بخش دیتا کہ آخر نظام شاہ کا فرزند ہوں، اس لیے گداگری کا یہ انداز کیوں؟ اتنا کہہ کر احمد سالار نے اپنے روحانی باپ کی طرف دیکھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے، مگر ان کے چہرے سے اذیت اور کرب کا رنگ نمایاں تھا، جیسے وہ احمد سالار کے مصائب پر اپنے دل میں ناقابل بیان خلش محسوس کر رہے ہوں۔ والی غزنی بھی ایک مجاہد اسلام کے تکلیف دہ سفر کی روادات سن کر اداس ہو گیا تھا۔ احمد سالار نے فوراً ہی اس صورتحال کو محسوس کر لیا اور پھر انتہائی پرجوش لہجے میں کہنے لگا، میں نے یہ سب کچھ اسی لیے بیان کیا ہے کہ میری خرابی صحت کے سلسلے میں سلطان کا اضطراب ختم ہو جائے، ورنہ راہ وفا میں کیا اور میری قربانیاں کیا؟ نہیں احمد سالار، والی غزنی نے پرسود لہجے میں کہا، تم میرے شیخ کی زندہ نشانی ہو اور تم نے جو کچھ کیا ہے اسے تاریخ غزنی ہمیشہ یاد رکھے گی۔ بے شک یہ میرے بابا کی دعاؤں اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ راستے کی دھول اکسیر بن گئی اور زہریلے کانٹوں نے تلووں کی حنا بندی کی۔ احمد سالار نے نم آنکھوں سے شیخ نظام شاہ کی طرف دیکھا اور پھر والی غزنی سے مخاطب ہو کر عرض کرنے لگا، سلطان معظم، اس فسانہ عجیب سے میری ذات کا حوالہ ختم ہوا اور اب سومناتھ کا ذکر جو اپنے ہی جیسے ہزاروں بتوں پر بھی حکمرانی کر رہا ہے اور بے شمار بندگان دل و دماغ پر بھی۔ سومناتھ کا نام سن کر نظام شاہ نے آنکھیں کھول دیں اور ان کا چہرہ متغیر نظر آنے لگا۔ والی غزنی بھی گوش بر آواز تھا۔ پھر احمد سالار نے سلطان محمود کے حضور سومناتھ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا، یہ قداور بت گجرات کے ایک خوبصورت بندر میں نصب ہے اور ہندوستان کے لاتعداد توہم پرستوں پر خدائی کر رہا ہے۔ اس بت کی موجودگی کے سبب اس شہر کو سومناتھ پٹن کہتے ہیں۔ سومناتھ کی آمد سے پہلے یہ جگہ بھاس پٹن کے نام سے مشہور تھی اور کچھ لوگ اسے دیو پٹن بھی کہتے تھے۔ یہ شہر کاٹھیا وار میں دریائے شور کے کنارے بحیرہ عمان کے مقابل آباد ہے۔ اس علاقے کی مذہبی تاریخ 4000 سال پرانی ہے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق کرشن مہاراج نے متھرا سے آ کر یہیں پناہ لی تھی اور اسی جگہ سے لاکھوں بھیلوں کی فوج تیار کر کے مہابھارت کی جنگ کا نقشہ بدل دیا تھا۔ مسلمانوں کے آنے سے پیشتر یہ ایک بڑی بندرگاہ تھی اور اسی آبی راستے کے ذریعے غیر ممالک کے ساتھ ہندوستان کے تجارتی تعلقات قائم تھے۔ اس شہر کے وسط میں پتھر کا ایک قلعہ ہے جس کے دوہرے دروازے ہیں اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر برج تعمیر کیے گئے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ قلعے کی حفاظت کے انتظامات بہت زیادہ سخت ہیں اور اس پر آسانی کے ساتھ قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ سمندر کے کنارے اور مغرب کی جانب دریائے سرستی کے دہانے سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر مہادیو کے نام سے ایک مندر تعمیر کیا گیا ہے اور اسی مندر میں سومناتھ کی پوجا کی جاتی ہے۔ اس جگہ کو کسی چراغ یا فانوس کے ذریعے روشن نہیں کیا جاتا، بلکہ ہزاروں بیش قیمت جواہرات کو اس ترتیب اور قرینے سے سجا کر رکھا گیا ہے کہ ہیروں کی چمک دمک سے گوشہ گوشہ منور نظر آتا ہے۔ اس سمندر میں 200 من سونے کی ایک لمبی زنجیر بھی ہے اور اس زنجیر میں ایک بڑا گھنٹا آویزاں ہے جسے بجانے پر تمام پوجا کرنے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہر وقت 2000 برہمن پجاری رہتے ہیں۔ 500 خوشگلو عورتیں دن رات بھجن گاتی رہتی ہیں اور 300 مرد سازندے مختلف ساز بجانے پر معمور کیے گئے ہیں۔ 600 کوس کا طویل فاصلہ ہونے کے باوجود سومناتھ کے غسل کے لیے
گنگا کا پاک اور متبرک پانی منگوایا جاتا ہے۔ ہر ماہ کی پہلی اور 15ویں تاریخ کو سومناتھ غسل کرتا ہے۔ یہاں کے اخراجات کے لیے 2000 دیہاتوں کی آمدنی وقف ہے۔ خسوف اور کسوف یعنی سورج اور چاند گرہن کے وقت دور دراز کے علاقوں سے کئی لاکھ انسان سومناتھ کی پوجا کرنے یہاں آتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے بیش قیمت نذریں اس پتھر کے بت کے قدموں پر چڑھا دیتے ہیں۔ اہل ہند کے نزدیک سومناتھ کی عظمت و تقدس کا یہ عالم ہے کہ ہزاروں نوخیز لڑکیاں راہبہ یعنی دیوداسی بن کر اپنی جوانیاں برباد کر ڈالتی ہیں۔ ان دیوداسیوں میں عام دوشیزاؤں سے لے کر ہندو حکمرانوں کی لڑکیاں تک شامل ہیں۔ یہ کہہ کر احمد سالار چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر وہ والی غزنی کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا سومناتھ کا ذکر مکمل ہو گیا؟ احمد سالار کو خاموش پا کر سلطان محمود نے پوچھا۔ نہیں سلطان ذی حشم، یکا یک احمد سالار کا لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ میرے سکوت کا سبب ان لڑکیوں کی حالت زار ہے جن کے اذیت و کرب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ بے قصور لڑکیاں برہمنوں کے تعمیر کردہ دوزخ کا ایندھن ہیں، جنہیں ان کی مرضی کے خلاف مسلسل جلایا جا رہا ہے، مگر وہ بد نصیب لڑکیاں نہ جل کر خاک ہوتی ہیں اور نہ کوئی صاحب احساس ادھر آتا ہے کہ وہ ان کی خاموش چیخیں سن کر انہیں آتشی حصار سے باہر کھینچ لے۔ وہ تو بس چپ چاپ سلگ رہی ہیں۔ میں نے خود کئی لڑکیوں سے ان کی اس غیر فطری زندگی کا سبب دریافت کیا۔ میرے سوال کے جواب میں ان بے گناہ دوشیزاؤں نے یہی کہا کہ وہ اپنے معزز و محترم باپوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے یہاں آئی ہیں۔ لڑکیوں کی سیوا سے خوش ہو کر سومناتھ نہ صرف ان کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ وہاں عام خیال یہ ہے کہ ان خدمات کے صلے میں ہر دیوداسی کے باپ کو مال و دولت کے ساتھ دنیاوی مرتبہ بھی بخش دیتا ہے۔ برہمن نے یہاں بھی ایک نئے انداز سے ہوس اور زر پرستی کے کاروبار کو زندہ رکھا ہے۔ سلطان عالی قدر، اگر اللہ آپ کو سومناتھ پر غلبہ عطا کر دے تو آپ کے اس خادم کی بس ایک ہی التجا ہے کہ دیوداسیوں کے مقید دل و دماغ اور پابند روحوں کو ضرور آزاد کر دیجیے گا کہ ان بد نصیبوں کی زنجیریں کسی فاتح اور کسی مرد جانباز کو نظر نہیں آئیں۔ والی غزنی احمد سالار کے لہجے کے گداز اور سینے کی خلش سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہارا سلطان اس راندہ درگاہ مخلوق کی داستان علم سے بے خبر نہیں۔ محمود نے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فرزند کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ لمغان کے نزدیک ایک مندر میں ایسی کئی دیوداسیاں تھیں جنہیں آزاد کر دیا گیا تھا، اور اس فریب کار انند پال نے تمہارے سلطان کو ہلاک کرنے کے لیے 2 زہریلی لڑکیاں بھیجی تھیں جو طویل علاج کے بعد آج غزنی میں صحت مند زندگی گزار رہی ہیں۔ میں سلطان کے اس انداز کرم سے ناواقف تھا، اس لیے نادانستگی میں یہ درخواست پیش کر بیٹھا۔ احمد سالار کے لہجے سے کسی قدر شرمساری کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ نہیں، میرے شیخ کی زندہ و تابندہ نشانی، تمہیں کسی معذرت کی ضرورت نہیں۔ محمود نے بے قرار ہو کر کہا۔ میں تم سے بہت خوش ہوں احمد سالار کہ تم نے اپنے سلطان کی خفیہ سفارت کا حق ادا کر دیا۔ تم صاحب نظر بھی ہو اور صاحب دل بھی۔ اہل ہند کی گمراہی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سلطان معظم، احمد سالار نے دوبارہ اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہوئے کہا، اسی سومناتھ کے مندر میں ایک بہت بڑا دالان ہے جس کی چھت 56 ستونوں پر قائم ہے، اور اسی جگہ لنگ پوجا ہوتی ہے۔ ہندوستان کے لوگوں میں صدیوں سے یہ شرمناک رسم پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ عام بت پرست بھی اس پوجا میں کسی قسم کی قباحت محسوس نہیں کرتے، مگر بالخصوص جو عورتیں اور مرد اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، ان کے ذوق اور شوق کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس دالان سے چند گز کے فاصلے پر مہادیو یعنی شیو کا مجسمہ بھی موجود ہے۔ یہ بت اپنی طوالت میں تقریباً 5 گز لمبا ہے، جس میں سے 2 گز زیر زمین ہے اور 3 گز باہر۔ سومناتھ کے ساتھ اس بت کی پرستش بھی بڑے جوش و خروش سے کی جاتی ہے۔ مہادیو کے مجسمے کے علاوہ
سونے کے دوسرے چھوٹے چھوٹے بت بھی سومناتھ کے دائیں اور بائیں جانب رکھے گئے ہیں۔ اسی جگہ سونے کی وہ طویل و عریض پالکی بھی موجود ہے جو بھیم دیو ایک مارکے میں بندیل کھنڈ کے راجا سے چھین کر لایا تھا، اور پھر اس نے وہی پالکی سومناتھ کی نذر کر دی تھی۔ احمد سالار نے والی غزنی کے سامنے سومناتھ کے کئی پر اسرار گوشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا۔ شیخ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان محمود بڑے انہماک کے ساتھ سومناتھ اور اس سے وابستہ ضلالت و گمراہی کے افسانے سن رہے تھے۔ وہ سومناتھ جس کی شکست نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کی تعبیر تھی، اور والی غزنی کی ہندوستان میں آخری سیاسی منزل۔ سومناتھ کے بارے میں ہندوؤں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ دنیا میں جتنے انسان مرتے ہیں ان کی روحیں جسموں سے جدا ہو کر سومناتھ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ احمد سالار نے اس کتاب کا ایک ورق الٹتے ہوئے کہا جسے شیطان کے پیروکاروں نے تحریر کیا تھا۔ پھر سومناتھ جس روح کو جس بدن کے لائق سمجھتا ہے اسی کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس طرح سومناتھ کے حکم سے آواگون یعنی عمل تناسخ ازل سے قائم ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ ابھی احمد سالار کی گفتگو مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ والی غزنی درمیان میں بے قرار ہو کر بول اٹھا۔ پتھر کا ایک حقیر ٹکڑا اور لازوال قدرت کے ایسے دعوے، شیطان کے پجاریوں پر 1000 بار اللہ کی لعنت۔ اس ذات لم یزل کی قسم جس کے قبضے میں محمود کی جان ہے، وہ دن دور نہیں جب سومناتھ اپنے عقیدت مندوں کے ہجوم کے سامنے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا، اور میرے شیخ کو ان کے مبارک خواب کی تعبیر مل جائے گی۔ یہ کہہ کر سلطان نے اس مرد قلندر کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اذیت و کرب کے گہرے سائے نظر آ رہے تھے۔ شیخ محترم، میں اپنی اس کم فہمی پر بہت نادم ہوں کہ کل تک میرے نزدیک آپ کا خواب ایک عام مسلمان کا خواب تھا، مگر آج احمد سالار کی باتیں سن کر اندازہ ہوا کہ سومناتھ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر اس فتنے کو ختم نہیں کیا گیا تو گمراہیوں کا یہ سیل رواں اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا، اور اللہ کی بے خبر مخلوق اس کی خوراک بنتی رہے گی۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اداس نظروں سے والی غزنی کی طرف دیکھا۔ اپنے جاہ و جلال میں اضافے کے لیے تو ہر فرما روا آگ اور خون کے سمندر بھی عبور کر جاتا ہے، مگر اللہ کی رضا کے لیے انسان چھوٹی چھوٹی ندیاں بھی پار نہیں کر سکتا۔ انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر اے میرے بیٹے، تو خسارے کی تجارت نہ کرنا۔ انسانی زندگی نہایت مختصر ہے، اور قاصد اجل بہت تیز رفتاری کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ رقت آمیز ہو گیا تھا۔ فرزند، میں اس وقت سے بہت ڈرتا ہوں کہ جب تیرے شیخ کو ناکامی اور نامرادی کی حالت میں اس دنیا سے اٹھا لیا جائے، اور تجھے بھی شکست خوردہ انسان قرار دے کر کفن پہنا دیا جائے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تنبیہ سن کر سلطان محمود کے چہرے پر ابھرنے والا رنگ ندامت کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ فرزند، مجھے دکھ ہے کہ تم نے آج تک شکست سومناتھ کو اپنا خواب نہیں سمجھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، اس نیلگوں آسمان کے نیچے نہ جانے کتنے تالے آزما آئے اور دنیا کو زیر و زبر کر کے خود بھی پیوندے خاک ہو گئے۔ وہ جس زمین کی پرستش کرتے تھے اسی زمین نے ان کے جسموں کو کھا لیا، یہاں تک کہ آج صاحبان جاہ و جلال کا نشان تک باقی نہیں۔ اس سے پہلے کہ زمین اپنی اسی رسم کو دہرائے، نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے قصداً اپنی بات نامکمل چھوڑ دی اور والی غزنی کی طرف بہت غور سے دیکھنے لگے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شرر بار لہجے اور جلال روحانی کو دیکھ کر محمود گھبرا سا گیا۔ والی غزنی اس بات پر قادر ہے کہ مفتوحہ شہروں کے چوراہوں پر اپنے مجسمے نصب کرے یا اللہ کی زمین کو بتوں کے وجود سے پاک کر دے۔ آج نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دل میں شدید درد محسوس کر رہے تھے، اس لیے تمام اشارات و کنایات کو بالائے طاق رکھ کر بول رہے تھے، شیخ، میں ایک بہت کمزور انسان ہوں۔ سلطان محمود کے لہجے میں ندامت کے ساتھ شکستگی کا بھی اظہار ہو رہا تھا۔ میں جب بھی سومناتھ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں
دشمن میرے پیروں میں زنجیر ڈال دیتا ہے۔ والی غزنی نے معذرت پیش کرتے ہوئے کہا، جب سومناتھ کی شکست تیری زندگی کا خواب بن جائے گی، پھر یہ سارے دشمن تیرے راستے سے خود بخود ہٹ جائیں گے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے والی غزنی کی معذرت قبول نہیں کی۔ اپنی آزادی کو محکومی کا نام دینا اہل وفا کا شیوا نہیں۔ جس کا نام علیم و بصیر ہے وہ اپنے بندوں کے دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے در پردہ والی غزنی کی ایک خاص کمزوری کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پھر جب سلطان محمود نے مرد قلندر کے اشارے کو سمجھ لیا تو اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ دولت و اقتدار کے شور میں محمود کی توجہ سومناتھ سے ہٹ گئی تھی، اور وہ دن رات سیاسی فتوحات حاصل کرنے کی منصوبہ بندی میں غرق رہتا تھا۔ سلطان کی ایک فطری کمزوری یہ بھی تھی کہ اسے زر و جواہر کے نادر ذخیرے جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ محمود کی عادت آہستہ آہستہ پختہ ہوتی جا رہی تھی کہ وہ روزانہ سونے سے پہلے خفیہ طور پر اپنے خزانے کا معائنہ کیا کرتا تھا، جہاں نایاب بیش قیمت ہیرے اور سونے کے مرصع زیورات کا انبار موجود تھا۔ سلطان رات کے سناٹے میں دولت کے ان ذخائر کو دیکھ کر کہا کرتا تھا، وہ دن دور نہیں جب میرے خزانے کو دنیا کے تمام سابقہ حکمرانوں کے خزانوں پر برتری حاصل ہوگی۔ پھر اس میں بسنے والے کہا کریں گے کہ سلطان محمود سے زیادہ کوئی صاحب جلال و ثروت نہیں۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے محمود کی اسی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ مسلسل فتوحات نے والی غزنی کو دولت پرستی کی طرف مائل کرنے کے ساتھ ساتھ کسی حد تک مغرور بھی بنا دیا تھا۔ راجہ انند پال اور راجہ بجے راؤ کو شکست فاش دینے کے بعد محمود اپنی ذات کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگا تھا۔ پھر اسی ذہنی کجروی نے محمود کو انتہائی متکبرانہ عمل پر اکسایا۔ بھاٹیا کے ہاتھوں راجہ بجے راؤ کے مقابلے میں ایک یادگار فتح اور تقریباً 300 ہاتھی بطور مال غنیمت حاصل کرنے کے بعد سلطان نے بغداد کے خلیفہ قادر باللہ عباسی کے نام ایک خط تحریر کرتے ہوئے لکھا، خراسان کا بیشتر حصہ چونکہ سلطنت غزنی کے ماتحت ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ خراسان کا باقی حصہ جو خلافت بغداد کے زیر اثر ہے اسے بھی حکومت غزنی کے حوالے کر دیا جائے۔ عباسی خلیفہ قادر باللہ نے بڑے کرب کے عالم میں سلطان محمود کا مکتوب پڑھا جو حاکمانہ لہجے میں تحریر کیا گیا تھا۔ پھر پریشانی کی حالت میں خلیفہ بغداد نے والی غزنی کی خواہش کو تکمیل تک پہنچا دیا، اور اس طرح پورا خراسان محمود کے قبضے میں آ گیا۔